اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسائیوں نے کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ بلکہ اللہ ہی ہے۔ تو عیسائیوں میں بھی بعض لوگ ایسے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو چھوڑو، خود اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور اس طرح یہودی بھی، اور ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے کیا ہے؟ اگر تم اللہ کے بیٹے ہو اور اللہ کے محبوب ہو تو بقول تمہارے کہ ہمارے اوپر عذاب آئے، ہمارے اوپر ہو، یا ہم قیامت والے دن صرف چند دن جہنم جائیں گے، باقی ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ تو اگر تم اللہ کے محبوب ہو، اللہ کے بندے ہو، یا اللہ کے کیا ہو، بیٹے ہو، تو پھر تمہارے اوپر عذاب کیوں آئے؟ تمہیں سزائیں کیوں ملی؟ یا تم جہنم کے مستحق کیوں ہو؟ لیکن جن کی مت ماری گئی ہو نا، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ وہ راستے میں چلتے ہوئے نا ایک جوتا ملتا ہے ان کو، وہ گھر میں آ کے شیشے میں لگا لیتے ہیں، اپنا معبود بنا لیتے ہیں، خدا بنا لیتے ہیں۔ اور جن کی مت ماری گئی ہو تو وہ اپنے ہاتھوں سے پتھر تراشتا ہے، ایک مورتی بنا لیتا ہے، پھر جا کے اس سجدہ سامنے کر جاتا ہے اور کہتے ہیں یہ میرا خدا ہے، اس نے مجھے بنایا، اس نے مجھے، حالانکہ اس نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہوتا ہے۔ وقالت الیہود والنصارى، یہودی اور عیسائیوں نے کہا، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور ہم ان کے کیا ہے؟ محبوب ہیں۔ قل، فرما دیجئے پیارے محبوب، اگر بات یہی ہے جو تم کہہ رہے ہو، فلم يعذبکم بذنوبکم، کیوں تمہیں عذاب دی گئی تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ کیوں تمہاری گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب دی گئی؟ بل انتم بشر ممن خلق، جس طرح اور اللہ نے پیدا کیا ہے تم بھی اسی طرح انسان ہو، تم بھی اسی طرح کیا ہو؟ کوئی اللہ کے بیٹے نہیں ہو۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ اپنے مخلوق میں، اپنے بندوں میں، انسانوں میں جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دے دیتا ہے۔ یغفر لمن یشاء، بخشتا ہے جسے چاہے اور عذاب دیتا ہے جسے چاہے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ جسے چاہے تو وہ بخش دے اور جسے چاہے تو عذاب دے؟ ہاں۔ کیوں؟ اگر کوئی کسی چیز کا مالک ہے تو پھر اس چیز پر مالک کی ہی چلے گی، مالک جیسا چاہے ویسا ہوگا۔ ہمارے ادھر گاڑیاں ہیں، مالک کہے کہ ساری گاڑی کڑی کر دو، نہ چلاؤ، تو ہم کون ہیں ورکر کے وہ کہے نہیں یہ چلانی چاہیے؟ اب وہ ہم سے پوچھتے ہیں گاڑی کو کیوں کڑی کر دی؟ کیوں؟ وہ مالک ہے، لیکن ہم نہیں پوچھ سکتے کیوں کڑی کر دی، وہ کہے میری مرضی۔ تو جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے، کیوں؟ اس لیے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے، اللہ ہی مالک ہے آسمان اور زمینوں کے اور جو ان کے درمیان میں، یعنی تمام کائنات کا مالک کون ہے؟ خالق کون ہے؟ رازق کون ہے؟ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور جانا کس کی طرف ہے؟ اور لوٹنا ہمارا کس کی طرف ہے؟ تو پھر اللہ جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے سزا دے۔ یہ کہنا کہ ہم ہی جنت کے ٹھیکیدار ہیں، جہنم میں کتنے دن جائیں گے؟ جتنے دن وہ ہم نے بچڑے کی عبادت کی تھی، یعنی 40 دن ہم چلے جائیں گے، باقی پورے ہم جنت کے الاٹ کرائیں گے، وہ تیری زمین وہ ہے، تیری زمین وہ ہے، مسلمانوں کی اور کسی پہ کوئی حق ہو۔ تو بتا دیا کہ یہ جو عقیدہ ہے
یہ باطلہ ہے، یہ فاسدہ ہے، یہ گمراہی ہے۔ حق وہی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو بھیجا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اور اپنا کلام قرآن کی صورت میں اس پر عمل کیا جائے اور ان دونوں کو حق اور سچ مانا جائے۔ پھر جا کے پھر بھی عشرہ مبشرہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ تو جنتی، تو جنتی، فلاں جنتی، فلاں جنتی، 10 بندے۔ اب ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں کہ وہ 10 خوش قسمت جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی ہے۔ اب ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہم پکے جنتی ہیں۔ ہاں، یہ ہم اللہ سے درخواست اور دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، اور جس کا خاتمہ ایمان پہ ہو وہ پکا جنتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو 70 سال، 80 سال، 100 سال اللہ کے عبادت میں کوئی کسی قسم کی کوئی گناہ ان سے نہیں ہوئی، لیکن آخرہ خاتمہ کفر پہ ہوا، تو کیا وہ جنتی ہے؟ وہ تو آنکھیں بند کر کے سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مشرک 70-80 سال غیر اللہ سے مانگتے رہے، غیر اللہ کی پوجا کی، غیر اللہ کی عبادت کی، ان کے سامنے سجدے کیے، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دی، اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اور اگر اس کو موت آیا اس کے بعد تو سیدھا جنتی۔ کیوں؟ الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ جب کوئی بندہ ایمان لاتا ہے تو ایمان لانے سے پہلے جتنی بھی گناہیں ہیں وہ تمام ختم، وہ تمام کیا؟ ختم۔ تو دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے اور خاتمہ ایمان پر ہو۔ بخاری شریف ایک کتاب ہے حدیث کی، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا۔ اس کا شروع کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ اختتام کس پر ہے؟ کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ شروع نیت پر ہے اور اختتام خاتمے پر ہے، کہ خاتمہ کیسا ہوا۔ تو اب دیکھو، ہم نماز پڑھتے ہیں، 1-2 دن تہجد پڑھ لی، پھر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تو بڑے اللہ کے بزرگ بندے بن گئے، یہ باقی سارے تو کیڑے مکوڑے ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ جو فلاں بندہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ہماری آنکھوں میں ہلکا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو، اور ہم باوجود مسجد میں کوئی ہم ایسا کام کر رہے ہو جو اللہ کو پسند نہ ہو، اور ہم کہیں جہنم کے اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بنے۔ تو کیا کرنا ہے؟ عاجزی اختیار کرنی ہے، اللہ سے ہر وقت دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ یہ جتنی بھی زندگی گزری ہے ہمیں پتہ ہے برے اعمال میں گزری، لیکن آئندہ یا اللہ آپ ہمیں ہمت دے، توفیق دے، طاقت دے کہ ہم اپنی ساری توانائیاں، اوقات، پیسہ، مال، بدن، یہ آپ کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں حق سچ پر ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں، ہمارے بچوں کو، گھر والوں کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔